وصل على محمد كما أنت أهله وقلبنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ 15 روزہ مجلس ذکر آج شروع ہے، جس کا یہاں مل کر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑیں اور جو ہماری زندگی میں غلطی کوتاہی ہو رہی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ذکر تھوڑی دیر چھوڑ دو، جب بات ہو تو ذکر نہیں کرنا۔ مل کر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے اور کوئی مقصد نہیں، کیونکہ آج ہماری زندگی مشین سے زیادہ تیز ہو گئی۔ گھروں میں بیٹھ کر، کاروباری جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں بنتی، جس کی وجہ سے ہم گھروں میں بہت پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، کاروباری جگہ پر ہماری پریشانیاں بڑی ہوتی ہیں۔ پھر ہم ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ہمیں سکون میسر آ جائے، اور سکون ایسی جگہوں پر ملتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور بے شمار جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عافیتیں نازل ہوتی ہیں، اور ہم جیسا گناہگار وہاں آ کر پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں آیا، بیٹھا، مجھے سکون مل گیا۔ حقیقت میں یہاں بیٹھ کر جو ذکر اس نے کیا اس ذکر کی برکت سے سکون ملا۔ یہ ایسی جگہ جہاں ہر وقت ذکر ہوتا رہے، وہاں انسان داخل ہو جائے تو وہاں سکون ملتا ہے۔ ایسی جگہوں سے جب انسان باہر نکلتا ہے تو اس کو ہر جانب پریشان کرنے والے، دکھ دینے والے، تکلیف دینے والی چیزیں نظر آئیں گی، اس کو پریشان کرنے والی چیزیں ہر لمحے نظر آئیں گی۔ کانٹوں کی طرف ہر آنے والے دن میں پہلے سے زیادہ بڑھتا ہے، تو نتیجہ بے سکونی کی زندگی اس کو لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ دشمن شیطان کی صورت میں اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ ایمان کو لوٹنے والے ڈاکو دشمن کی صورت میں اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ سکون کو خراب کرنے والے دشمن اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، تو اس کی زندگی بے سکون ہوتی ہے۔ یہ بے سکونی بعض دفعہ اتنی بڑھتی ہے کہ یہ انسان خودکشی کی طرف چل نکلتا ہے، اور کبھی اس کے اپنے اندر ایسی باتیں، ایسی عادات، ایسی حرکات، ایسی سکنات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ انسان ہر روز پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، اور غور نہیں کرتا کہ میں جو پریشانی کے عالم میں اس کی وجہ کیا ہے۔ اور کبھی یہ انسان دوسروں کو دیکھتا ہے خوشی کی زندگی، اپنی دیکھتا ہے پریشانی کی زندگی، تو عجیب سا حسد اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ غیبت کی طرف، چغلخوری کی طرف چل نکلتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ غور سے سننے والا واقعہ ہے۔ ایک محفل تھی بہت بڑی، ایک سنیارا تھا، وہ ایک موتی دکھا رہا تھا سب کو کہ دیکھو میرے پاس یہ موتی ایسا ہے جو رات کو اندھیرے میں چمکتا ہے، اور اس جیسا موتی آپ جہاں مرضی تلاش کرو آپ کو نہیں ملے گا، بڑا قیمتی ہے۔ اس کی قیمت کتنی ہے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے میں نہیں، اربوں روپے میں۔ اب کوئی خرید تو سکتا نہیں تھا ایسا قیمتی موتی۔ رات ہوئی وہ چمکتا ہوا سب کو دکھایا۔ اب اس محفل کے اندر ایک چور بھی موجود تھا، اس نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ اس سنیارے کے اس موتی کو میں چرا لوں۔ اب جب 2-3 دن کے بعد سنیارا وہاں سے رخصت ہونے لگا تو وہ اتفاق چور کہنے لگا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے جی فلاں طرف جانا ہے۔ یعنی مثال دے لیتے ہیں کہ دلی کی طرف جانا ہے یا کراچی کی طرف جانا ہے۔
تو وہ چور کہنے لگا اتفاق سے میں نے بھی اسی طرف جانا ہے، کیوں اس کے دل کے اندر نیت اور ارادہ تھا کہ میں یہ چوری کروں۔ اب تھوڑی دیر سنیارا سوچنے لگا کہ یہ آدمی اس طرف کا لگتا نہیں، کہ لگتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی نیت، کوئی ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ارادہ موتی کو چوری کرنے کا ہے۔ اب انکار بھی نہ کر سکا اور اس کو بھی ساتھ لے لیا اور چل پڑے دونوں۔ چلتے چلے گئے، رات جہاں وقت آیا، کسی صحرائے میں رات گزارنی تھی، وہاں رات کا وقت ہوا تو سو گئے۔ اپنا چور نے اپنی قیمتی سامان جو تھا اوپر سے اتارا، جیب کے اندر رکھا اور اپنے سامان کو وہاں لٹکایا اور سو گیا۔ اب سنیارا جو تھا وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ میں کیا کروں۔ اس نے اپنا قیمتی سامان ایک جگہ رکھا اور موتی کو نکالا اور چور کی جیب کے اندر ڈال دیا جو اس نے سامان رکھا ہوا تھا۔ اب یہ بھی آرام سے آنکھیں بند کی اور سو گیا چپ کر کے، خاموشی سے خراٹے لینے لگا، جیسے مدہوش ہو کے سویا، کوئی فکر ہی نہیں کہ میرے پاس کوئی قیمتی چیز ہے اس کو کچھ چرا لے گا۔ چلتا رہا ساری رات سوتا رہا اور رات کے آخری پہر میں چور اٹھا اور اس نے پھر تلاشی لینی شروع کر دی سنیارے کی، ایک ایک چیز کی تلاشی لے رہا ہے، کبھی ایک چیز دیکھ، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، ساری چیزیں دیکھی، موتی اس کو کہیں نہ نظر آیا۔ تو پھر سو گیا۔ صبح ہوئی، اٹھا، ناشتہ کیا تو چور سنیارے سے کہنے لگا تم نے کہا تھا میرے پاس موتی ہے، وہ رات کو چمکتا ہے، میں رات اٹھا تھا مگر مجھے کہیں موتی کی چمک نظر نہیں آئی، میں بہانے سے، تو چور کہاں ہے؟ سنیارے نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا اور موتی نکال کے رکھ دیے، یہ ہے موتی۔ چور بڑا حیران ہوا کیونکہ چور سویا ہوا تھا، تو سنیارا پہلے اٹھا، اس نے موتی نکال کر اپنی جیب میں رکھا جو رات کو اس کے کپڑوں میں رکھا ہوا تھا۔ تو چور کہنے لگا چلو آج رات سے ہی دل کے اندر میں اس کی جیب میں دیکھ نہ سکا، میں اور طرف تلاش کرتا رہا۔ دوسری رات پھر صبح تک سنیارے نے پھر وہی کیا کہ موتی اس کی جیب کے اندر، چور کی جیب کے اندر رکھ کر خود کراٹے لیے اور سو گیا۔ رات کو چور اٹھا، پھر چوری کرنے لگا۔ اب اس کو تو پتہ نہ چلا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ سنیارے نے ساری رات تلاش کرتا رہا، جب ہار گیا، تھک گیا، کچھ نہ ملا، پھر سو گیا۔ صبح ہوئی، سنیارا اٹھا جلدی سے، اس نے اس کی جیب سے موتی نکالا اور اپنی جیب میں ڈال دیا۔ تو دوسرے دن پھر یہی سوال صبح ناشتے میں کیا چور نے کہ رات پھر کوئی نہیں چمکا۔ اس کا چمکا تھا تو کہاں ہے پھر؟ اس نے اپنی جیب سے نکالا، دکھا دیا کہ یہ۔ چور بڑا حیران، حتیٰ کہ یہ 3-4 دن کا سلسلہ چلتا رہا، رو رات کو یہی ماجرا۔ تو سنیارا ایک دن کہنے لگا کہ جب چوری کرنی ہو تو کسی کی جیب کے اندر نہیں دیکھتے، کبھی اپنی جیب میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں روزانہ یہ چیز تمہاری جیب کے اندر رکھ کر سوتا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ تو نے میرا سامان تلاش کرنا ہے۔ تو ہماری حالت بھی کچھ اسی قسم کی ہے کہ عیب کبھی ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے مگر ہم دوسروں کے اندر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہمارے اندر بے تحاشا عیب ہیں، ہمارے اپنے بے تحاشا دشمن ہیں مگر ہم دوسری طرف اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی مجالس کے اندر آ کر بیٹھنا اور ایسی مجالس کے اندر آ کر ذکر کرنے کا مقصد یا تھوڑی سی نصیحت کرنے کا یا سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے اپنے اندر جو سب سے بڑا انسانیت کا دشمن ہے، میرے اپنے اندر جو خاندان کا دشمن ہے، میرے اندر جو ایمان کا دشمن ہے، میرے اپنے اندر جو دین کا دشمن ہے، پہلے میں اس کو ختم کروں، باقی بات کی بات ہے۔ ہم دوسروں کے اندر یہ ختم کرتے ہیں، اپنے اندر ختم نہیں کرتے۔ تو جب اپنے اندر یہ ختم ہوتا ہے
تکبر اپنے اندر سے، ریاکاری اپنے اندر سے، دکھاوا اپنے اندر سے اور سستی غفلت اپنے اندر سے ختم ہو کر ذکر اذکار کی طرف لگتے ہیں تو زندگی کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر جو ذکر کریں صرف یہی نہیں کریں، اس ذکر کو اپنے گھر کے اندر بھی لے جائیں کہ یہ نہیں کہ یہاں تو مجھے سکون مل گیا ہے، اب میرا ہفتہ 15 دن جو ہے وہ بالکل سکون سے گزریں گے۔ اس سکون والی بات کو اپنے پلے باندھتے ہوئے اسی ذکر کو اپنے گھر کے اندر بھی جا کر کریں گے تو جو چند دن یہاں ذکر کیا، چند ہفتے یہاں ذکر کیا یا کچھ عرصہ یہاں ذکر کیا، وہ سکون میسر آیا۔ کچھ عرصہ ہم روزانہ اپنے گھر کا جب معمول بنا لیں گے تو ہمیں وہاں بھی سکون ملے گا۔ ابھی رات کی بات ہے، بیلجیم میں بات چیت ہو رہی تھی میری کسی مریض سے، تو ویسے باتوں میں جب ان کو میں نے دم کیا، دم کرنے کے فارغ ہونے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ آج ہمیں اس عرصے کے بعد تھوڑا سا سکون ملا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کیا پاکستانی ہونے کے بعد ایمان والے نہیں رہے وہاں جا کر؟ کہنے لگے ایمان والے تو ہیں مگر یہاں کبھی نماز کی طرف توجہ نہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں، ذکر اذکار کی طرف توجہ نہیں۔ جب یہ نیکی والی باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی، دل دماغ سے نکل گئی تو سکون کہاں ملے گا؟ دین ہے نام، ایمان نام ہے دلوں کو سکون دینے کا، اطمینان دینے کا۔ اگر دین ہونے کے باوجود میرے دل میں اطمینان اور سکون نہیں ہے تو یاد رکھنا ہم ابھی مسلمان پھر نہیں ہے، اور جب مسلمان نہ ہو تو دلوں میں اطمینان اور سکون کبھی نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے کہ اطمینان اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، سکون اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ جب اس سے ہمارا تعلق بنے گا تو لا محالہ ہم سکون میں آئیں گے، اگر اس سے ہمارا تعلق نہیں بنے گا تو ہم کبھی بھی سکون میں نہیں آئیں گے۔ ہر آنے والے دن میں میرا دل زنگ آلود ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا گناہ کرتے چلے جائیں گے دل میں زنگ لگتے چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اتنا زنگ لگ جائے گا کہ دل سیاہ ہو جائے گا۔ اس وقت اپنی زبان سے اللہ کو پکارنا بھی چاہیں گے تو ہم اللہ کو پکار نہیں سکیں گے۔ نماز تو بہت دور کی بات ہے، دوسرے اذکار تو بہت دور کی بات ہے، صرف اللہ کا لفظ کہنا چاہیں کہ میں اللہ کا نام لے کر اللہ کو پکار لوں تو پھر بھی نہیں پکار سکیں گے، زبان سے نکلے گا نہیں، فوراً دل کے اندر عجیب و غریب کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، میرے دل میں پریشانی بڑھ رہی ہے، میرے دماغ کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں نے ادھر اللہ کہا تو دل کے اندر پریشانی بڑھ گئی، تکلیف بڑھ گئی ہے۔ اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے جو دل کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے اس کو اتاریں گے تو لا محالہ ہم سکون میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے والا کیا کر رہا ہے، میرے دائیں اور بائیں والا کیا کر رہا ہے، میرے پیچھے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس طرف نظر نہیں کرنی، بلکہ ہم نے نظر کرنی ہے یہ کہ میں اپنے دل کو دیکھوں کہ میرا دل کیا کر رہا ہے، میں اپنے دل کی طرف غور کروں، میرے دل کے اوپر جو زنگ لگ چکا ہے اس زنگ کو میں نے کیسے اتارنا ہے۔ پھر زنگ کو اتارنے کے لیے یہ انسان ایسی مجالس کی تلاش کرتا ہے جہاں اللہ اللہ ہو، جہاں اللہ اللہ سکھایا جائے، جہاں اللہ اللہ بتایا جائے، جہاں اس دل کے مرض کی دعا ملے وہاں پھر یہ انسان بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کبھی اس کو قریب سے ملتی ہے، کبھی اس کو بہت دور جانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کوئی اللہ اللہ سیکھنے والے اپنے شہر میں کسی استاد کے پاس بیٹھے ہیں، کبھی کسی کے پاس بیٹھے ہیں، اور کبھی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، کبھی تیسرے شہر میں، کبھی دور دراز چلے گئے اور وہاں مجمع دیکھا لاکھوں کا گیا ہوا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، یہ کہاں سے آئے؟ فلاں فلاں علاقے سے آئے ہیں اور یہ اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں،
یہ یہاں پر شکل لینے کے لیے آئے ہیں، اپنے دلوں کے اوپر سے زنگ اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مجلس جس میں ہم چند افراد بیٹھتے ہیں، یہاں حقیقت میں ہمارے دل پر جو زنگ ہے، ہم خود کوشش کرتے ہیں چلو ہمارے دل کے اوپر جو زنگ آ گیا، ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسی محفل میں بیٹھ کر ہمارے دلوں میں جو زنگ آیا وہ اتر جائے۔ اگر ایسی محفل میں آ کر بھی میرا یا آپ کے دل سے زنگ نہ اترا تو پھر ایسی محفل میں آنے پر ثواب تو ملے گا، جس فائدے کو ہم تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ملے گا۔ جس طرح وہ چور سنیارے کے ساتھ ملا، فائدہ نہ لے سکا، وہ چوری اس کا مقصد تھا، نہ ہوا، ہمارا بھی کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اپنی طرف نہیں دیکھا، دوسری طرف دیکھتا رہا۔ ہم ایسی محفل میں آ کر دوسروں کی طرف دیکھتے رہے کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کی عادات کیسی ہے، فلاں کی حرکات کیسی ہیں، فلاں کا لباس کیسا ہے، فلاں کی چال کیسی ہے، فلاں کی چال ڈھال کیسی ہے، بول چال کیسی ہے، فلاں اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے۔ اگر یہی ہم دیکھتے رہ گئے پھر ہمیں کچھ بھی آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہاں بیٹھنے کا ثواب ضرور ہمیں ملتا رہے گا، مگر مقصد یہاں آ کر بیٹھنے کا ثواب نہیں لینا، مقصد آنے کا یہ بنانا ہے ہم نے کہ ہم اپنے دل سے زنگ کو اتاریں، کہ ہم آنکھیں بند کریں یا نہ کریں، ہمارا دل اللہ کو پکارتا ہوا نظر آئے، ہماری زبان حرکت میں آئے یا نہ آئے، جس لمحے میری نظر اور میری توجہ دل کی طرف ہو تو اسی لمحے اللہ کو پکارتے ہوئے ہم نظر آئے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ تھوڑے آتے ہیں یا زیادہ آتے ہیں، نہ، یہ مت دیکھو۔ بعض درخت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بہت بڑے ہوتے ہیں، بڑے جتنا ہوگا اس پر اتنے انسان کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، چھوٹا جتنا ہوگا توجہ کم ہوگی، مگر یہ یاد رکھو پتے اس کو بھی لگے ہیں، پتے اس کو بھی لگے ہیں، چھاؤں ان کی بھی ہے، چھاؤں ان کی بھی ہے، ہاں اس سے ذرا تھوڑا فائدہ ہو جائے گا، ان سے زیادہ ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ اس محفل میں آنے سے ہمیں فائدہ نہیں ملتا، اس محفل میں آنے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، چاہے یہ ہمارا درخت چھوٹا ہی صحیح، یہ درخت ہمارا چھوٹا ہی صحیح، بڑا نہیں ہے، یہ پیپل کا نہیں یا بورڈ کا نہیں، ہم کسی چھوٹے سے درخت سے تشبیہ دے لیتے ہیں، مگر یہاں جتنے آنے والے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے۔ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی یہ کہے کہ اتنا عرصہ میں آپ کی محفل کے اندر آیا مگر یہاں کچھ نہ ہمیں ملتا ہے، روحانی طور پر بھی ملتا ہے، جسمانی طور پر بھی ملتا ہے۔ روحانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، جسمانی بیماری، میرا کوئی کمال نہیں، حقیقت میں یاد رکھنا، میرا کوئی اس میں کمال نہیں، یہ آپ لوگوں کی محنت، آپ کی توجہ، آپ کی محبت ہے کہ آپ جس محبت میں چل کر آتے ہیں، جس الفت سے چل کر آتے ہیں اور جس لگن سے آپ پڑھتے ہیں، جس ذمہ داری سے آپ پڑھتے ہیں، جس محبت میں اللہ کا نام آپ اپنی زبان سے لکھتے ہیں، اللہ کی وہ محبت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، آپ کی ظاہری پریشانیاں بھی دور اور آپ کی باطنی پریشانیاں بھی دور، آپ کی ظاہری بیماریاں بھی ختم اور آپ کی اندرونی بیماریاں جن کو ہم جانتے نہیں یا جانتے ہیں تو توجہ نہیں، وہ بھی ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ کسی کا حسد ختم، کسی کا بغض ختم، کسی کی عداوت ختم، اور کسی کی فلاں بیماری ہے وہ ختم، کسی کی یہ بیماری ہے وہ ختم، کسی کی یہ تکلیف ہے وہ ختم، کسی بہن کا یہ مرض ہے وہ ختم۔ تو نتیجہ کیا؟ نام آپ نے محبت سے کیا لیا؟ اللہ۔ آپ نے محبت سے کیا کہا؟ اللہ۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ تو آج میرے ذہن میں ایک بات رات سے آ رہی تھی کہ درود محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، بے تحاشا احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ اگر ہم چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو آپ لوگوں کو ویسے بھی میں کہتا رہتا ہوں، جب آئیں تو ایک آدمی اپنے ساتھ لے کر آئیں، بہن آئے تو ایک بیٹی بہن کو ساتھ لے کر آئے۔ نتیجہ کیا؟ جتنے ہم زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہمارا فائدہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک تو ایک ہی ہے،
اور ایک کے ساتھ ایک مل جائے اور تو کیا ہوتا ہے 11 ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد بھی یہی 4 آدمی رہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں فائدہ بھی مل رہا ہے، ہم آگے دوسرے کو نہ بتائیں تو ہم کتنے کنجوسی کرنے والے ہیں۔ ہم کنجوسی میں انتہا کو پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اگر فائدہ مل رہا ہے کنویں سے، ایک چشمے سے، تو ہمیں چاہیے کہ چشمے کا ہم دوسروں کو بھی بتائیں کہ ہاں جمعرات کو صبح کے وقت آ جائیں، اس لیے کہ یہ برکتوں کی، رحمتوں کی گھڑیاں شروع ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا یہ جمعرات کا دن اور جمعے کا دن رحمتوں کی گھڑیوں کی کثرت سے نزول ہے، اس لیے کہ ہم بچپن کے اندر یہ بات سنا کرتے تھے کہ آج کیا دن ہے؟ جمعرات ہے۔ تو جمعرات کس کا دن ہے؟ پیروں فقیروں کا دن ہے۔ آج تو پیر فقیر ہم کسی اور کو کہتے ہیں، مگر اس وقت پیر فقیر کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ والوں کا دن ہے۔ اور جو دن اللہ والوں کی طرف ہم نسبت کر دیں جس دن کی، پھر سوچ لیں کہ وہ اللہ والے کس طرح اللہ کو منا رہے ہوتے تھے اور دنیا بھاگی جا رہی ہوتی تھی۔ آج بھی ہم اللہ والوں کو تلاش کریں تو دیکھیں آج بھی ان کا مجمع جمعرات کو یا جمعے کو لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج بھی ان کا دن موجود ہے، اس لیے کہ جمعرات آئی تو پیروں فقیروں کا دن ہے۔ فقیر نکل کھڑے ہوتے ہیں، پیر نکل کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا بھاگ رہی ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس آج ہم چلے جائیں، کچھ اللہ اللہ سیکھ کر آئیں۔ تو یہاں آنے کا مقصد ہم یہ بنا دیں کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہونا چاہیے۔ ہاں آپ کا قیمتی وقت ہے، سردی کا موسم بھی ہے، تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے اور بندیاں اپنے بستر کو چھوڑ کر سردی کے موسم میں میرا نام لینے کے لیے پہنچ گئے۔ ان کی حاجتیں، ان کی تمنائیں، ان کی مرادیں پوری کر دو۔ ہم اپنی مرادیں پوری کروانے آئے ہیں، ہم دوسرے کو فائدہ دینے نہیں آئے کہ میرے پڑھنے سے اس کو فائدہ ہوگا یا میرے پڑھنے سے اس کو فائدہ ہوگا، اس کے پڑھنے سے مجھے فائدہ ہوگا۔ نہیں، میں جتنی توجہ سے پڑھوں گا اتنا ہی مجھے فائدہ ملے گا، جتنی لگن سے پڑھوں گا میرا وجود اتنا ذکر کے اندر آئے گا، میں لفظوں کو جتنا غور سے پڑھوں گا اور لفظوں پر توجہ بنا کر پڑھوں گا، میرے وجود کو اتنا زیادہ پتہ چلے گا، اتنا ہی میرا وجود سکون کے اندر آتا چلا جائے گا۔ تو مقصد یہ تھا کہ میرا ارادہ یہ بنا رات سے کہ درود شریف بھی ہم اس محفل کے اندر زیادہ شروع کریں۔ کم از کم ہر آدمی 1100 کی تسبیح جو ہے یہ ذہن کے اندر بٹھا لے کہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے۔ کس لیے پڑھنا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر ہم نے پڑھنا ہے۔ جو یا قہاروں کی 11 تسبیح ہماری معمول کی ہیں وہ تو ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یہی گھر میں بھی پڑھا کریں یا قہارو۔ بات پوچھتے رہتے ہیں گھر میں پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ بھائی پڑھیں، ضرور پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں، ضرور پڑھیں، اس کو اپنے گھر میں معمول میں رکھیں، مگر درود شریف بھی آج ہم معمول میں کر لیں اپنے گھروں کے اندر بھی، اس لیے کہ ایک سال تقریباً 10 ماہ ربیع الاول میں باقی ہے تقریباً۔ تو میرے اپنے ذہن میں آیا کیوں نہ ہم 1.25 کروڑ کی نیت آج سے شروع کر لیں، آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی، بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی، کہ ہم نے یہاں پر 10 مہینوں میں 1.25 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہاں جو پڑھنا ہے وہ تو پڑھنا ہے، کم از کم گھر کے اندر 313 دفعہ ہر انسان پڑھنے کا روٹین کر لے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے جو 1.25 کروڑ کا ارادہ کیا اس میں ہم اپنا حصہ شامل کرتے رہیں، روزانہ اس میں شامل ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ نہ بھی پہنچے تو اتنا پہنچنے پر اجر و ثواب ہمیں ضرور ملے گا، اور اس اجر و ثواب کو ہم نے پانا ہی پانا ہے۔ جب 1.25 کروڑ ہو گیا تو پھر اس کی برکات، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں پھر دیکھنا کیسی آپ کو ملیں گی، آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اس لیے کہ ایک برکت تو وہ ہے جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو یہ درود شریف براہ راست اللہ کے نبی پر پہنچ جاتا ہے، براہ راست پہنچتا ہے اور جا کر بتایا جاتا ہے کہ اے کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں بن فلاں امتی کی طرف سے یہ ہدیہ آیا ہے،
اگر 1.25 کروڑ کی میری اور آپ کی نیت ایک ساتھ ہو گئی، ہم نے اس پر قدم اٹھا لیا، کیا آپ کا نام نہیں وہاں پیش کیا جائے گا؟ یقیناً پیش کیا جائے گا۔ اور آج ہم نام اپنا لکھوا لیں کہ ہم نے اس منزل کو پانا ہے۔ جس نام کو کملی والے کے پاس پہنچا دیا گیا اور منظور نظر ہو گیا تو کملی والے کی سفارش اس کے لیے ہو جائے گی، کملی والے کی سفارش اسی کے لیے ہو جائے گی، اور میدان محشر میں حوض کوثر سے پانی اس کو مل جائے گا، اور جنت کی سفارش اس کے لیے ہوگی، اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ تو آج کیوں ارادہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو آج سے پھر ہم شروع کریں گے درود شریف، مگر ایک پھر میں آپ کو کہوں گا کہ جب بھی محفل ہو 15 دن کے بعد ہوتی ہے، ہر آدمی کوشش کرے، اگر بہنیں بھی کوشش کر لیں تو اچھی بات ہے کہ اپنے سٹیٹس پر لگا دیا کریں ہر آدمی، یہ نہ رکھا کریں ذہن کے اندر کہ قاری صاحب لگائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا تو ہم چلیں گے۔ آپ بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ 15 دن کے بعد یہ محفل ہے، آج ایک جمعرات گزر گئی، اگلی جمعرات ہے، بے شک پیر منگل سے لگانا شروع کر دیں کہ جمعرات پہ یہاں محفل ہوگی، بے شک لکھے 1.25 کروڑ درود شریف کی محفل، اس کو لکھ دیا کرے عنوان دے کر، اس میں ہر آدمی شامل ہونے کی کوشش کرے، اور زیادہ سے زیادہ مستورات کو لانے کی کوشش کریں، اکیلے خود نہ اپنے گھر سے آئیں، گھر والوں کو بھی ساتھ لے آئیں۔ آپ اپنے لیے تو جنت بنائیں گے تو ان کے لیے بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو صرف ہنڈیا تک رکھیں گے، ان کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ تو اب ہم پہلے استغفار کریں گے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے پڑھنے کا؟ سب سے پہلے کہ درود شریف، اس کے بعد پڑھیں گے درود شریف ایک نور ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کرتا ہے، ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر پڑھتے ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی درود شریف وہ عبادت ہے جو اللہ بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ عبادت سے پاک ہے، اور ہمیں اب کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی کیا کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ تو یہ ہے کہ اس عبارت میں بعض علماء نے لکھا ریاکاری کی عبارت درود شریف کی ہے، وہ بھی قابل قبول ہو جائے گی، لوگوں کو دکھانے کے لیے تم پڑھتے ہو تو وہ بھی قابل قبول ہو جائے گا۔ ویسے ہی بریلوی حضرات جو ہیں ہمارے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، دیوبندی جو ہیں درود پڑھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ایسے ایسے ہمارے اکابر گزرے جو دن کے اندر ہزاروں مرتبہ پڑھتے چلے گئے، ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں، مگر چونکہ وہ تو بے شو میں وہ برتن چھوٹے ہیں، وہ نہیں بتا سکتا، جب برتن چھوٹا ہو چیز بڑی ہو بتانی نہیں چاہیے، ابھی برتن بڑا کریں گے پھر ان کے اندر یہ بات آئے گی کہ اتنی دیر میں کیسے یہ بڑھتے چلے گئے، اتنا وقت ہے تو کیسے پڑھتے، انہوں نے وقت کو اپنے ہاتھ کے اندر کیسے کر لیا، وہ شک ہو سکتا ہے اگلی محفل میں بتا دوں۔ تو اس لیے درود شریف ایک نور ہے، اور نور کو گندے برتن کے اندر نہیں ڈالا جاتا۔ اس کی ظاہری مثال سمجھنے کے لیے شاید نہ آئی ہو سمجھ، ظاہری مثال یہ ہے کہ آپ دودھ لینے جائیں، دودھ ایک نور ہے، اس کو گندے برتن میں ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے۔ کیا کریں گے؟ پہلے برتن کو صاف کریں گے، مانجیں گے، دھوئیں گے، پھر اس کے بعد اس کو دودھ کو ڈالیں گے اس کے اندر۔ یہی سمجھ رہے ہیں کہ درود شریف کا ایک نور ہے جو دل کے اندر ہم نے اتارنا ہے، اور اس اتارنے کو جب دیکھتے ہیں ڈالنا ہے، مگر دل کے اندر زنگ لگا ہوا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے؟ زنگ لگا ہوا ہے، اس زنگ کو کس سے اتارنا ہے؟ استغفار سے اتارنا ہے۔ استغفار اس انداز میں اس طریقے سے پڑھیں گے کہ ہمارے دل سے زنگ اترتا چلا جائے اور دل صاف ہوتا چلا جائے۔ یہ جب دل صاف ہوگا پھر آپ پڑھو گے تو پھر لطف کچھ اور ہوگا۔ تو پڑھنے کا سب سن لیں کہ ہم نے پڑھنا کیسے، ایک دوسرے کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا، میں سب کے ٹیک آج ہٹا دوں گا، کوئی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے گا، جو ٹیک لگائے گا اس کو بستر چھت کے اوپر ڈال دیں گے، سو جائے جا کے اوپر، سب کو ٹیک سے ہٹا دوں گا۔ اسی لیے میں کہوں گا مستورات بھی ٹیک نہ لگائیں، ہاں کوئی بوڑھی ہے اس کو اجازت ہے، جوان کسی کو اجازت نہیں ہے،
پھر اپنے دماغ کو، اپنی نگاہوں کو اپنے دل کی طرف آپ نے کر لینا ہے، اپنے نگاہوں کو، اپنے دماغ کو اپنے دل کی طرف کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے زبان حال سے، منہ کو بند رکھ کر زبان سے پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے پڑھتے ہوئے ذہن کے اندر رکھیں کہ یا اللہ ماضی میں جتنے گناہ کر لیے، دن میں، رات میں، تنہائی میں، سب کے سامنے، چھپ کر یا جانتا ہوں، بھول گیا، اے اللہ میں سب کی معافی مانگتا ہوں۔ میرے دل پر جتنا گناہوں کا زنگ لگا ہے یا اللہ میں اس کو صاف کر رہا ہوں، میرے دلوں کے زنگ کو اتار دے۔ یاد رکھنا استغفار ایک ایسی چیز ہے، آپ اس سے دولت لینا چاہو آپ کو ملے گی، بیٹے لینا چاہو آپ کو ملے گے، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی کاروبار میں ترقی ہوگی، پھل نہیں لگ رہا پھل کے اندر رونق نہیں آ رہی، برکت نہیں آ رہی، چاشنی نہیں آ رہی، اس کو ملے گی، اور بارشیں نہیں ہو رہی تو وقت پر بارش ہوگی۔ یہ سب رب کی ناراضگی ہے کہ جب یہ چیزیں ہماری طرف کم ہو جائیں تو سمجھ لیں رب ناراض ہے، اور آج یہ چیزیں ہماری طرف کم ہیں تو اس لیے ہم اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ یہ پڑھیں گے کہ ہمارے دل کو زنگ جو لگا ہوا ہے وہ اتر جائے اور رب جو ہم سے ناراض ہے وہ راضی ہو جائے۔ اگر یہ نہیں آتا جو میں نے پڑھا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ آپ اپنی زبان سے پڑھیں گے اس وقت تک جب تک میں اگلا سبق نہیں بولتا۔ سب شروع کر دیں پڑھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہلوا دی، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور دوسری بات کوشش یہ کیا کریں کہ جلدی آ جائیں، اب 10:15 ہونے کو آگے، تقریباً 10 سے اوپر ٹائم چلا گیا، اب ہم ذکر شروع کرنے لگے ہیں۔ چلو شروع کریں، پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھر استغفار شروع کر دیں۔